السلام علیکم خواتین و حضرات. ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے انہیرٹ ہوتی ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جینز میں یہ ہماری اچھی یا بری عادتیں پائی جاتی ہیں اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے. جو میری آج کی ڈیبیٹ ہے وہ ساری کی ساری اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ ہم کیسے اپنی وہ عادات جو ہمارے جینز کی طرف سے انہیرٹ ہو کے آتی ہیں ان کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. اور یہ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے، اور اس میں کافی حد تک سچائی اور حقیقت بھی ہے کہ جو ہماری وہ عادات جو ہمیں آباء و اجداد کی طرف سے ہمارے جینز کے اندر انہیرٹ ہوتی ہیں، ان کو چینج کرنا بہت مشکل اور ٹف ہے. اس پہ جب میں سرچ کر رہا تھا تو ڈاکٹر بروس لپٹن کی ایک بک مجھے ملی، دی بایولوجیکل بلیفز کے نام سے. تو وہ ڈاکٹر بروس لپٹن یہ کہتے ہیں جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر جو چیز لکھ دی جائے، ڈاؤن لوڈ کر دی جائے، انسٹال کر دی جائے، فیڈ کر دی جائے، سیو کر دی جائے، وہ اس کو پھر اپناتا ہے اور باقی کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کے مطابق وہ گزارتا ہے، اپنے سارے فیصلے اس کے مطابق وہ کرتا ہے. سیم اسی طرح جس طرح ایک کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کی میموری بالکل خالی ہوتی ہے. جب آپ اس کی ونڈوز انسٹال کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی پروگرام انسٹال کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر جو ہے اس پروگرام کے مطابق جو ہے نا ورک کرتا ہے. تو ڈاکٹر بروس لپٹن صاحب یہ کہتے ہیں انسان کے اندر سٹیم سیلز ہوتے ہیں. وہ سیلز ایسے سیلز ہیں، ان کا اگر ماحول چینج کر دیا جائے، انوائرمنٹ چینج کر دیا جائے، وہ سیل جو ہے نا وہ اپنی جین کو چینج کر لیتے ہیں، اپنی فزیک کو چینج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل سٹیم سیلز، ان کا آپ نے اگر انوائرمنٹ چینج کر دیا وہ مسل سیل بن جائیں گے. تو اسی طرح ان کا انوائرمنٹ آپ نے کچھ اور کر دیا، اور ٹیمپریچر بڑھا دیا یا اس کے اندر کچھ اور تبدیلی لے آئے تو وہ سیلز بلڈ سیلز میں جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح انسان بھی بالکل اسی طرح جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میموری ایک تو فلیش ہوتی ہے، بالکل خالی ہوتی ہے، آس پاس کا ماحول، انوائرمنٹ، آبزرویشن وہ کرتا رہتا ہے. 7 سال کی عمر تک وہ صرف آبزرویشن کرتا ہے اور ساری کی ساری چیزیں فیڈ کری جاتا ہے اپنے برین کے اندر، دماغ کے اندر. اسی لیے ہمیشہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کے سامنے گالی نہ نکالیں، کبھی اس طرح کا ریئیکشن نہ کریں کہ جو اپنے برین کے اندر جو اس کو نہ سیو کر لے. اور بچے کی جو چھوٹی عمر کے اندر اس کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم اس چیز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ جس چیز کو وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے نا اس کو سیو کر رہا ہوتا ہے، انسٹال کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، چیزوں کو انسٹال کر لیتا ہے، پھر جب وہ ایڈلٹ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنے وہ سارے فیصلے پھر وہ اس کے مطابق وہ کرتا ہے. تو سائنس کے مطابق انسان کے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے کریٹیکل برین، ایک حصہ ہوتا ہے ہیبٹ برین. کریٹیکل برین وہ دماغ ہوتا ہے انسان کا جس کے اوپر انسان جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، کچھ چیزیں سوچ سمجھ کے اس پہ ذرا ٹائم لگا کے. اور یہ بڑا جو ہے نا وہ سلو برین ہوتا ہے، یہ فیصلہ فوراً نہیں کرتا، یہ بڑی آرام سے سوچ سمجھ کے آہستہ آہستہ ٹائم لگا کے یہ جو برین ہے یہ پھر فیصلہ کرتا ہے. اور اس کے مطابق جب کہ دوسرا جو برین ہوتا ہے جس کو ہیبٹ برین بھی کہا جاتا ہے، وہ برین آپ کا فوراً سے فیصلہ کرتا ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کا جو ہیبٹ برین ہوتا ہے یہ 95% جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہیبٹ برین کے ذریعے ہوتے ہیں، اور صرف 5% جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم کریٹیکل برین کے ذریعے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے، تحقیق کر کے، آبزرویشن کے بعد پھر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ آرام سے ہی کیا جاتا ہے. تو جو چیزیں 95% برین ہمارا ہمیں بتاتا ہے اور جو ہم ڈیسیژنز کرتے ہیں وہ ہماری ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، عادت بن چکی ہوتی ہے، اور اس کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی کے اندر وہ عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری جینز کے اندر سے ہمیں ملتی ہیں، اور ان کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے، ان کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے چینج کیا جائے. ہماری میموری کے اندر اگر کوئی ایسا پروگرام انسٹال ہو چکا ہے جو اچھا نہیں ہے، برا پروگرام ہے، یا ہماری کوئی بری عادت ہے، تو ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بندہ جو سگریٹ نہیں پیتا، جو سگریٹ نوشی نہیں کرتا، وہ اگر ایسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھے، کافی عرصہ وہ ایسی گیدرنگ میں گزارے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو وہ 99% یہ کنفرم بات ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ سگریٹ پینا شروع کر دے گا، وہ اس کا عادی، اور پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکے گا. جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے سگریٹ پینے والے جو حضرات ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ نے کسی بھی عادت کو چینج کرنا ہے تو
آپ نے اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا ماحول وہ چینج کرنا پڑے گا، سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ آپ نے نشاندہی کرنی ہے آپ کی کون سی عادتیں ایسی ہیں جس وقت آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس پہ سوچتے نہیں ہو، آپ کو وہ چیز بری نہیں لگتی حالانکہ آپ کا وہ کام برا ہے، آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو بری عادت ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ عادت آپ کی بری ہے۔ تو آپ نے جس وقت اس کو سمبولائز کر لیا، آپ نے جس وقت اس کو نشاندہی کر لی، اس کو بولڈ کر لیا، اور جس وقت بھی آپ نے اس کام کو کرنا ہے اور اس کو سوچنا ہے، اس وقت کریٹیکل برین کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ جس وقت آپ اس کو سوچ سمجھ کے کام کو کرو گے تو وہ کبھی بھی آپ جو ہے نا وہ اس کو فوراً نہیں کرو گے، ایک تو اس کو جو ہے نا سوچ کے لوگے تو وہ یقیناً آپ اچھا ڈیسیژن لوگے اور بہتر ڈیسیژن لوگے، بدتمیزی نہیں کرو گے، کوئی برا کام نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے سیلف ہپنوسس۔ ہپنوسس کا عمل وہ عمل ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو ایک ایسی کنڈیشن میں لے جاتا ہے جس کے اندر وہ اپنی جو ہے نا سوچ کی اتنی گہرائی میں ڈیپتھ میں چلے جاتا ہے، اور جس میں وہ اس حصے میں جا کے وہ جو ہے نا وہ اپنی عادت کو چینج کر سکتا ہے، اپنے اوپر تفکر کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ وہ سب سے جو بیسٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ جس وقت بندہ اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے، سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں اس وقت آپ اپنا سارا کا سارا جو ہے نا وہ موازنہ کریں کہ آپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس میں آپ نے غلط کام کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو غلط سمجھا ہی نہ ہو، سوچا ہی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، تو پھر آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، اس پہ داغ لگ جاتا ہے، پھر آپ کو اس گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی۔ بالکل ایسے ہی آپ نے جب سیلف ہپنوسس کرنا ہے تو وہ اسی طرح کرنا ہے، سونے سے پہلے جو ہے آپ نے اپنا سارا موازنہ کرنا ہے کہ میں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو میں نے بغیر سوچے جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا، اور بغیر سوچے سمجھے اس کو برا بھی نہیں سمجھا میں نے۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جب آپ کو اس کو سمبولائز کر لو گے اور اس کو سوچو گے، جس وقت دوبارہ وہ کام کرنا ہوگا آپ اس کو سوچ سمجھ کے کرو گے، وہ کام آپ کا چھوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح آپ اگر سگریٹ کے عادی ہو اور نشہ کرتے ہو اور نشے کے عادی ہو، نشے کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو ہمیشہ کوئی بھی عادت آپ کی بری عادت جس کو آپ چھوڑنا چاہو وہ فوراً نہیں چھوڑتی، اس کو آرام آرام سے آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو تھا کہ ہیبٹ کو ایسے چینج کیا جائے، اور اسی طرح سے اگر کوئی بیماری انہیرٹ ہوئی ہے آپ کے جینز کے اندر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے کئی فیملیز کے اندر جو کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر کی جو ہے نا ہماری فیملی ڈیزیز ہے بلڈ پریشر، تو یہ جو جینز کی ڈیزیزز ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ سے اس کا بھی انوائرمنٹ سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اور اس پہ بھی آپ غور کریں، آپ کی فیملی والے نمک زیادہ تیز کھاتے ہوں گے، یا اس طرح کی کوئی چیز فوڈ آپ کھانا اس طرح کا یوز کرتے ہوں گے، کوئی چیز اس طرح کی یوز کرتی ہوگی آپ کی فیملی، جس کی وجہ سے وہ بیماری جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن میں بیماری ہوتی ہے، پاکستان میں بہت جوائنٹ فیملی ہے، سب میں وہ ڈیزیزز کوئی نہ کوئی بیماری انہیرٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک آدھا جوڑا باہر کے ملک سیٹل ہو جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ ہمارے انوائرمنٹ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ہر بندے پہ۔ کوئی بھی چیز ہو آپ نے چینج کرنی ہو، اس کا انوائرمنٹ چینج کر لو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر کی ہیں اس کے متعلق کہ جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں، ہپنوسس کا عمل وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کی ویڈیو میں نے ڈسکس کی ہیں، امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا میری اس ویڈیو سے۔ اگر آپ نے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بھی سیکھا ہے تو کائنڈلی جوائن می آن مائی آل سوشل سائٹس۔ تھینک یو فار واچنگ مائی دس ویڈیو اینڈ ٹیک کیئر یو۔ اللہ حافظ۔